کیا کر رہا ہے بلو ورلڈ سٹی؟ فی الحال تھوڑی سی بکنگ سلو کی ہوئی ہے. جس طرح پہلے اس کی ایک ٹوٹی کھلی ہوئی تھی بکنگز کی، بڑی تیز تھی، اب اس پہ تھوڑا سا پاؤں رکھا گیا. بلاگس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو جو پچھلے بلاگس ہیں ان کو ڈیلیور کیے بغیر کیسے انٹروڈیوس کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. سب سے بڑا دوسرا ایشو NOC کا. یہاں بلو ورلڈ سٹی میں لوگوں نے بکنگز کیوں کرائی؟ کہ ریٹس کم تھے. مسئلہ آپ کا جو انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز لگائے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. شعیب اختر انکلیو کی بات کریں، اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اب اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ شاہد افریدی کو بلا لیا اس نے، اسٹیج پہ آگے اناؤنسمنٹ کر دی، بس ڈگاڈگ بکنگ سٹارٹ ہو گئی. اب مجھے تو یہ ڈر ہے اگر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ گئے، کیا پتا وہ سچ بول دے نا. ایز اے سوسائٹی آئی ڈونٹ ریکمینڈ انویسٹمنٹ. آپ بیچیں گے بلو ورلڈ؟ وہ پلاٹس جو پوزیشنیبل ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے. فائلوں والا سسٹم ختم. ڈائریکٹ پلاٹ. ہائی رائز میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 3 سال کا ہے. 3 سال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کچھ نام ہے کہ انویسٹ کر لینا. یہ جگہ ہے، اتنی کی جگہ ہے، پوزیشنیبل قبضے والا پلاٹ ہے، میں لوں گا پیسے دوں گا، بات ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اعتماد انٹرنیشنل کی طرف سے میں ہوں شوال امین اور میرے ساتھ موجود ہیں فضل خان صاحب. آج ہم پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک سوسائٹی ہے بلو ورلڈ سٹی جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو افیکٹ کیا ہے، اور ہمارا ان باکس چاہے وہ انسٹاگرام کا ہو، فیس بک کا ہو، چاہے کامنٹ سیکشنز ہوں، وہ کہتے ہیں آپ بلو ورلڈ پہ بات کریں. اب آپ خود بتائیں کہ کہیں پہ لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہو، اب ہم اس پہ پازیٹیولی بات نہیں کر سکتے، تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اعتماد انٹرنیشنل کی کہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو کچھ سوسائٹیز ہیں جو کہ اوتھینٹک پروجیکٹس لا رہی ہیں آپ کے لیے، اور ایسے پروجیکٹ لا رہی ہیں جن میں انویسٹر کا فائدہ ہو، ہم صرف ان سے ڈیل کرتے ہیں، ان لوگوں سے کرتے ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے ان سوسائٹیز کو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن لوگوں کے مسائل ڈسکس کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے ہمارے ساتھ فضل خان صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے تو بتائیں کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. اور بس کیا کر رہا ہے بلو ورلڈ سٹی؟ ذرا بتائیں نا، کیا مسئلہ آ رہا ہے لوگوں کو؟ بلو ورلڈ سٹی فی الحال تھوڑی سی بکنگ سلو کی ہوئی ہے. جس طرح پہلے اس کی ایک ٹوٹی کھلی ہوئی تھی بکنگز کی، بڑی تیز تھی، اب اس پہ تھوڑا سا پاؤں رکھا گیا ہے، تھوڑی سی سلو ہوئی ہے لیکن چل رہی ہے. ابھی پھر ایک نیا بلاک آ گیا ہے اس کا، بلو ورلڈ سٹی کا. تو فی الحال تو یہ چل رہا ہے. تو بلاگس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو جو پچھلے بلاگس ہیں ان کو ڈیلیور کیے بغیر کیسے انٹروڈیوس کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. سب سے بڑا دوسرا ایشو NOC کا، کہ بلو ورلڈ سٹی کا NOC کلیئر نہیں ہو رہا. دیکھیں یہاں بلو ورلڈ سٹی میں لوگوں نے بکنگز کیوں کرائی تھی؟ سب سے بڑی وجہ کہ ریٹس کم تھے. 8 لاکھ کا پلاٹ جنرل بلاک میں، 990 کا. ہر ایک بندہ لالچ میں آ جاتا ہے، 9,000 روپے ماہانہ قسط، میں نے کمیٹی ڈالنی ہے تو میں قسط دے دیتا ہوں، میرا پلاٹ ہے، اپنا پلاٹ ہوگا، گھر ہوگا. اب اس لالچ میں آ کے بہت سارے لوگوں نے بکنگز کرائی. مارکیٹنگ کمپنیز نے بہت سارا بیچا بلو ورلڈ سٹی کو. مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ آپ کا جو انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز لگائے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور لوگوں نے 70-80% بکنگز پیمنٹس کمپلیٹ کر دی ہیں. اچھا، یہ بعد میں یہ چارجز ان کو پتہ چلا ہے؟ بالکل. اچھا، پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ 25-30 ہزار ہوں گے، جو جس طرح اس کے ریٹس ہیں سوسائٹی کے پلاٹ کے، اس کو دیکھ کے ہم اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ یار 25 سے 30 ہزار ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے. لیکن جب پتہ چلا کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ تک ڈیولپمنٹ چارجز ہیں پر مرلہ، تو یہاں پہ لوگ پھنس گئے. اور اس ٹائم مارکیٹ کی جو ریسیل ویلیو ہے وہ بھی مائنس ہے، بالکل زیرو بلو ورلڈ کے. بلو ورلڈ سے. اچھا، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بھائی ڈیولپمنٹ چارجز ہیں جو کہ لوگوں نے پہلے بکنگ کر لی، اس کے بعد ان کو سرپرائز ملا کہ بھائی اب ڈیولپمنٹ چارجز بھی آپ نے دینے ہیں. تو پہلے مرلہ میرا خیال ہے کوئی 40,000 کم ان کو پڑ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد کتنے کا ہو گیا؟ دیکھیں اب اس طرح کے جنرل بلاک میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، 8 لاکھ کی ٹوٹل پرائس ہے اس کی، 80,000 سے بکنگ، ماہانہ قسط 8,000 روپے. جنرل بلاک وہ ہے نا جس میں وہ فورس اسکول اور ہاں بالکل جنرل بلاک. تو اسی میں جب ڈیولپمنٹ چارجز آپ دیں گے تو آپ کا وہ پلاٹ 17, 18, 19 لاکھ تک چلا جاتا ہے. اللہ، بہت بڑا فرق ہے، مور دین ڈبل. یہ مسئلہ. اچھا، تو یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں یہ چارجز آئے. اچھا، ابھی آپ ان فائلز کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہ کچھ بلاگس انٹروڈیوس کروائے گئے؟ جیسے ہم شعیب اختر انکلیو کی بات کریں، اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. ہماری بھی کافی ویڈیوز لوگوں نے دیکھی تھیں اس دور میں جب وہ لانچ ہوا تھا. تو
آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس وقت جو لوگوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی، اب اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ان نئے بلاگس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ لوگوں سے تو بولا گیا تھا کہ 1.5 سے 2 سال کے اندر جو ہے وہ ڈیلیوری ٹائم ہے، تو وہ 2 سال تو گزر گئے. دیکھیں شوال، اس میں یہ کہ ہم میرے خیال میں آپ یا تو اسپورٹس ویلی یا شعیب اختر انکلیو ہے جو بھی ہے، ہم اسپورٹس ویلی کی بات کر لیتے. ٹھیک ہے. وہاں پہ تو یہ بھی شعیب اختر نے کہا کہ میں اپنا گھر بناؤں گا، ایک اسٹیڈیم بھی بناؤں گا، ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے، اسٹیج پہ میرے خیال ہے، اسٹیج پہ. اس سے پہلے شاہد آفریدی آیا، اس نے کہا کہ میں بھی ایک اسٹیڈیم بناؤں گا. وہ جب واپس گیا تو لوگوں نے اتنی مارکیٹنگ اس کی، ہر ایک پوسٹ کے ساتھ شاہد آفریدی کی پکچر آ رہی ہے، ساتھ میں اسٹیڈیم. پھر میرے خیال میں شاہد آفریدی نے خود اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ بتایا بھی کہ بھائی اتنا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو، ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تو اب مارکیٹنگ کے جو بھی طریقہ کار ہیں وہ ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے جو جنرل بلاک ہے وہ ڈیولپ ہو، لوگوں کو اس کا پوزیشن ملے، پھر جا کے آپ کا ورسیز ہے، پھر واٹر فرنٹ ہے، ہالی ووڈ بھی ہے، کیا بات اس کے ساتھ ہی ہے، پھر آپ کا عوامی بلاک ہو گیا، پھر جا کے آپ کا اسپورٹس ویلی ہو گیا، ابھی کوئی نیا بلاک دوسرا بھی ہے. عوامی بلاک یہ گیٹ نمبر 2 کے بالکل سامنے والا ہے نا، ایسے ہی ہے جو مین گیٹ سے دوسری طرف اپوزٹ ہے. سوسائٹی کہتی ہے کہ وہاں پہ اس کے سامنے جو ہے اپوزٹ، سوسائٹی کہتی ہے کہ وہاں پہ آپ کا عوامی بلاک آئے گا. تو وہاں لینڈسکیپنگ کا کام بھی نہیں شروع ہوا؟ ایکٹیویٹیز تو چل رہی ہیں، سوسائٹی میں ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، کام کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کیا، کام کیا. جنرل بلاک میں بہت سارا کام بھی ہوا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بلو ارتھ سٹی کے پاس بہت ساری لینڈ ہے، واقعی میں لینڈ ہے ان کے پاس. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ بلو ارتھ سٹی کو NOC اب ملنا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے تاکہ یار لوگ تھوڑا موٹیویٹ ہوں. جو بیچارے 80% آپ کہہ سکتے ہیں شوال کہ اس میں لوور کلاس کا جو طبقہ ہے، بالکل جو لیبر ہے، مزدور ہے، جو مختلف مطلب اوورسیز جو ہمارے لوگ ہیں، عوامی بلاک اور اوورسیز دونوں، تمام غریب لوگ ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے شوال، یہ ایک قسم کا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ شاہد آفریدی کو بلا لیا، اس نے کوئی اسٹیج پہ آگے اناؤنسمنٹ کر دی، بس ڈگاڈگ بکنگ سٹارٹ ہو گئی. بس یہ انڈورسمنٹ کا بھی ایشو آ جاتا ہے نا، وہ سیلیبریٹی بھی سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تو ایڈ کر کے چلے گئے، سیلیبریٹی بھی تو آخر میں آ کے پریشان ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے کہ کیا اس کے بعد شعیب اختر آئے سوسائٹی. اب مجھے تو یہ ڈر ہے اگر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ گئے اچھا، اور وہ آ گئے، انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ کر دیا، اناؤنسمنٹ نہ کرے، ایک اسلامک لیکچر ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، سمجھ رہے میری بات، اور کوشچن آنسرز ہو رہے ہیں جناب جی. بیچ میں ایک نے ویسی کوشچن پوچھ لیا، سر بلو ارتھ سٹی بھی ہے اور یہ وہ کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی. نہیں کیا پتا وہ سچ بول دیں نا، کیا پتا وہ آج کل اسی موڈ میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں. ایسے ہی وہ تو اگلی دفعہ جا کے ہی وہاں پہ جو اپنا اسٹیج ہے وہ کھڑے ہو کے بولیں گے، وہ پھر اگلی بار بتائیں گے میں سوسائٹی گیا تھا، دیر واز اے سوسائٹی، کہ میں سوسائٹی گیا تھا اور وہاں پہ مجھے چیف گیسٹ بلایا گیا تھا، اور وہاں پہ مجھ سے عجیب و غریب کوسچنز پوچھ رہے تھے سوسائٹیوں کے بارے میں. آئی ڈونٹ ریکمینڈ انویسٹمنٹ. پھر یہ کہے گا تو یہ بھی آج کل جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی بڑے جذباتی آج کل ہوئے. اچھا ٹاپک اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں جی. اب اگر ایز اے چیف گیسٹ وہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مارکیٹنگ والے کیا کرتے ہیں کہ بلو ارتھ سٹی گیٹ کے ساتھ یہ اپنا ذاکر نائک صاحب کی پکچر لگا لیتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پکچر لگا لی تھی گیٹ بلو ارتھ سٹی کے گیٹ کے پاس کہ ہی از دی برانڈ ایمبیسڈر، برانڈ ایمبیسڈر ہو گیا. اور سوسائٹی کیا کرتی ہے کہ سوسائٹی ایک بلاک لانچ کرتی ہے، ذاکر نائک بلاک لانچ ہو گیا، ڈگاڈگ بکنگز پھر سٹارٹ ہو گئی. ہم لوگ بھی ریسرچ نہیں کرتے، ہماری جو عوام ہے ہم لوگ بھی ریسرچ تو نہیں کر رہے، نہ ہی کوئی کہاں ہے بلاک، کدھر ہے، کتنی لینڈ ہے، کتنے کنال ہے. ہماری عوام ریسرچ نہیں کرتے، وہاں سے کوئی ریسرچ نہیں کرنی، ان کا نام یوز کر کے. ڈاکٹر ذاکر نائک بلاک ہو گیا، بس بلاک نکل آیا اور یہاں پہ بکنگ سٹارٹ. یہاں پہ کیونکہ جب ارطغرل ٹرینڈنگ میں آیا تھا تو کووڈ میں، تو بس اس کے بعد جو ہے وہ اسرا بلجک کا ایڈ آ گیا اتنا بڑا. پھر اس کے بعد وہ انہوں نے وزٹ کیا ترگت ارطغرل نہیں، ترگت ایلپ نے وزٹ کیا تھا، دوان اچھا ٹھیک ہے، ان کا ایک ایپ تھا، انہوں نے وزٹ کیا تھا خود، اور پھر ارطغرل سے جو MOU ہے وہ سائن کروایا گیا تھا. تو جو ٹرینڈنگ چل رہا ہوتا ہے ان کو بلو ورلڈ والے میرے خیال میں بلا لیتے ہیں ایز این ایمبیسڈر. ہمارا کیا اسٹیٹس ہے؟ اگر کوئی آپ کو کال کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے بکنگ کرنی ہے بلو ورلڈ سٹی میں اور بلک میں کرنی ہے فار ایگزامپل، اور کہے کہ چلیں آپ کو ہم جو ہے یہ آپ کے سیلس پرسن سے بہت سارے لوگ بات کریں گے اور اعتماد انٹرنیشنل کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے، مطلب آپ کو جو ہے وہ
5 سیلز سے ہی 15-20 لاکھ روپے آ جائے فار ایگزامپل. تو کیا آپ بیچیں گے بلو ورلڈ؟ دیکھیں شوال، میں نے ویڈیو میں ایک چیز پہلے بتائی کہ کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، کچھ چیزیں بلو ورلڈ سٹی کی اچھی بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ پلاٹس جو پوزیشنیبل ہیں، جو موقع پہ جگہ موجود ہے، جیسے کہ بلو ورلڈ سٹی کی جنرل بلاک سیکٹر 1 میں جو پلاٹس موجود ہیں پوزیشنیبل، وہ تو بالکل ٹھیک ہے. آپ کل اس کا پوزیشن لیں، قبضہ لیں اس کا، آپ کا پلاٹ ہو گیا. وہ ٹھیک ہے، نہیں سمجھ رہے میری بات؟ مطلب آپ صرف وہی ریکمینڈ کریں گے کہ اسی لینڈ کے obviously وہی بالکل اس میں کریں. ہاں، جو چیز قسطوں والی ہے، جو 4 سال قسطیں چلنی، 4 سال بیلٹنگ کا انتظار، 4 سال پھر پوزیشن کا انتظار، اتنی تو پھر ہماری زندگی بھی نہیں ہے. وہ کلائنٹ بیچارہ بھی تک، اگر 40 کا کلائنٹ ہے وہ 60 سال تک پہنچ جائے گا تو پھر تو پلاٹ میرے خیال اس کے بچوں تک جائے گا. پھر یہی ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں سب بھی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پوری بلو ورلڈ سٹی ٹھیک نہیں ہے. جو سیکٹر 1 میں کچھ پلاٹس ہے بھی ان کے پاس، اور کچھ گھر بھی بنے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے سائٹ پہ کچھ گھر بھی بنے ہوئے ہیں. تو ریکمینڈ ہم وہی کریں گے جو موقع پہ چیز موجود ہے. جیسے کہ اس ٹائم فیصل ہلز ہے، ابھی ہم تھوڑا سائٹ پہ جا رہے ہیں، پھر بلو ورلڈ سے ہم نکل کے سائٹ پہ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، کمپیریزن کر رہا ہوں آپ کو. فیصل ہلز کے پاس اس ٹائم موقع پہ پوزیشنیبل پلاٹ موجود ہے. 27 لاکھ کا پلاٹ ہے. آپ 27 لاکھ دیں، کل آپ وہاں گھر شروع کریں. سمجھتے؟ پارک کی سٹی میں اوورسیز بلاک میں آپ 51-52 لاکھ دیں فوراً. تو کہنے کا مقصد یہ، اب فائلوں والا سسٹم ختم، ڈائریکٹ پلاٹ. اور ابھی میرے اندازے کے مطابق، میرے علم کے مطابق، کہ ابھی کوئی میرے خیال میں انہوں نے ایسا بلاک بھی نکالا ہے بلو ورلڈ سٹی نے کہ ڈائریکٹ پلاٹ نمبر، ہاں کوئی اس طرح کا بھی بلاک ہے کہ پوزیشنیبل اور آپ کو فوراً قبضہ ہے اور آپ فوراً گھر شروع کر سکتے ہیں. اور کافی ساری سوسائٹیز ہیں فضل بھائی جو ابھی نئی لانچ ہو رہی ہیں، تو وہ ہمیشہ ہی اس چیز کو مارکیٹ کرتی ہیں کہ ہمارا خاصا یہ ہے کہ ہم جو ہے یہی کرتے ہیں کہ NOC ہم اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ہمارے بس میں ہو، اور وعدے اتنے کرتے ہیں جتنے ہمارے بس میں ہو. جو لینڈ ہمارے سامنے حاضر ہے اس میں ہم پلاٹس دے رہے ہیں. بالکل. تو وہ جب لینڈسکیپنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد پلاٹس دیتے ہیں. تو وہ شاید اسی وجہ سے جو آپ نے بات کی کہ اسی وجہ سے سوسائٹیز بھی یہ کر رہی ہیں کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا انویسٹر جو ہے اب ہوشیار ہے. شوال لاسٹ 3 to 4 years یہی کام ہوا. سوسائٹیز آئی، 800 کنال جگہ کلیئر ہے، 80,000 بیچ دی. یا ہائی رائز کس طرح؟ ہائی رائز میں لوگوں نے انویسٹ کیا نا، ان کو پتا ہے یہ پروجیکٹ ہے، اتنے عرصے میں اس نے بننا ہے. ہاں، تو لوگوں نے اس پہ بھروسہ کیا، اس کے اندر انویسٹ کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں خاص کر اگر نیو بلو ایریا کی ہم بات کریں، اس پٹی کی بات کریں، ابھی مارگلا ایونیو کے اوپر اتنے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہائی رائز کے آنے والے ہیں. پھر جو ہے فیصل ہلز کی بات کریں، بلو ایریا آپ دیکھ لیں، جو نیا بلو ایریا ہے آپ کے وہاں پلاٹ. جی ایگزیکٹلی، اس کی میں نے بات کی. تو یہ میرا خیال ہے لوگ دیکھیں انویسٹر ہائی رائز میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 3 سال کا ہے. آپ کو پلاٹ تو پتا ہے نا کہ کہاں پہ یہاں پہ ہائی رائز بننا ہے، اور 3 سال ہے. 3 سال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. چلو 1 سال دیکھ لیا کہ کھدائی کا عمل سٹارٹ ہے، راف ڈل رہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کوئی نوسر بازی 2 نمبری تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے. سوسائٹی میں پتہ نہیں لگتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی جناب جی بہت وسیع پیمانے پہ اس کو پھیلا رہے ہیں، ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، مشینری لگی ہوئی ہے. آپ کو 3 سال دیا ہوتا ہے، 3 سال بعد آپ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی بیلٹنگ ہوگی. ہائی رائز میں تو کوئی ایسا بیلٹنگ والا سین نہیں ہے، قرآن اندازی نہیں ہے، پلاٹ نمبر آپ کو فوراً نمبر پتہ چلتا ہے. تو اس کا تھوڑا فرق ہے شوال، ہائی رائز اور سوسائٹی میں پھر فرق ہے. ٹائم ٹیکنگ چیز بھی نہیں ہے نا، مطلب لوگ کہتے ہیں یار ہمیں ذرا جلدی سے ہمیں انویسٹمنٹ کرنی، اور ان بٹوین بھی وہ سیل آؤٹ کر سکتا ہے اسے کہ یار یہ ہائی رائز ہے، یہ بن رہا ہے، اس کا مجھے بھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. پھر اس میں ایک اور فائدہ ہائی رائز میں، ہم اصل میں تھوڑا سا سائڈ پہ نکل گئے لیکن چلیں ہم اس میں. اچھا دوسرا اس میں فائدہ کیا ہے؟ ہائی رائز میں یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ نے 10,000 پر اسکوائر فٹ کوئی چیز لی ہے تو ٹائم کے ساتھ اس کا ریٹ بڑھتا ہے 12,000 13,000. زبردست. وجہ کیا ہے؟ وجہ 2 ہیں. ایک پلاٹ کا ریٹ بڑھنا اور ایک مٹیریل کا ریٹ بڑھنا. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں کوئی چیزیں سستی ہوئی ہیں کبھی؟ ہم نے تو اس 34-35 سال ہم نے تو کچھ چیز نہیں دیکھی جو کم ہوئی ہو. بالکل چیزیں بڑھتا ہے. جو ہم چھوٹے سے دودھ کے ڈبے کی بھی بات کریں، لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے اسی ریٹ میں لینے کی.
سیمٹ 1200 کا تھا, اس 2 سے 3 مہینے میں 1650 کا ہو گیا. اچھا, تو جس نے وہاں اپارٹمنٹ لیا جب 1200 کا تھا, ظاہر سی بات ہے وہ تو 1600 کے مطابق اب چلے گا, جو پیمنٹ پلان ہے وہ ریوائز ہوگا آپ کا. تو یہ فائدے ہیں. تو سیل آؤٹ بھی پھر جب کرے گا دوبارہ ان بٹوین ایسے. اب ہم آتے ہیں واپس اپنی ٹاپک سوسائٹی کی طرف. جی, تو بس یہی ہے کہ ریکمنڈیشن بتا دیں آپ کہ یار یہاں پہ کچھ نام ہے کہ انویسٹ کر لینا. ریکمنڈیشن یہ کہ چلے ہم نام نہیں لیتے, ہم کوئی نام لے لینا, کیا نام نہیں لیتے, ٹھیک ہے. ہم ایسا کرتے ہیں, کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہی نہیں ہے اس پوڈ کاسٹ میں. ہم کلیئر کٹ بات کرتے ہیں. موقع پہ جگہ موجود ہے, ٹھیک ہے, یہ جگہ ہے, اتنے کی جگہ ہے, پوزیشنیبل قبضے والا پلاٹ ہے, میں لوں گا, پیسے دوں گا, بات ختم. یہ کون سی بات ہوئی؟ بلاک ہے آپ کا, ابھی پلاٹ نمبر لگے گا, بیلٹنگ ہوگی 3 سال بعد. 3 سال بعد کہتے ہیں کہ پوزیشن چارجز دینے ہیں 18 لاکھ, اور 18 لاکھ بعد پھر اب یہ جو گجر خان میں سوسائٹی تھی نیو میٹرو سٹی, ویسے ہی ہوا. کوئی 3.5 مرلہ کی کٹنگ بھی 3.99 نیو میٹرو سٹی میں, وہ تو کمرشل تھے, چھوٹے موٹے پلاٹس آئے ہوئے تھے, ہاں, لیکن 5 مرلہ کا ریزیڈینشیل تھا اور انہوں نے بھی ڈیولپمنٹ چاہا. اچھا, میں دوبارہ ہم سائڈ پہ نکل جاتے ہیں, بات پہ آؤں گا. مجھے تو فضل بھائی لگتا ہے بہت سارے کامنٹس آنے والے ہیں کہ ہاں اس بارے میں بولیں, پلیز اس بارے میں بولیں, میرا پلاٹ میں میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, میں نے وہاں پہ بکنگ کروائی تھی, مائنس میں بیچ نہیں سکتا. مجھے لگتا ہے ایسے کامنٹس آئیں گے. ابھی ہم ریکمنڈیشنز کیا دے سکتے ہیں یہ بات؟ جی بتائیں. جیسے میں نے بتایا کہ موقع پہ جگہ موجود ہے, 20 لاکھ کی ہے, ٹھیک ہے یار, 5 لاکھ پڑے, میں ابھی کوئی زمینیں اتنی مہنگی نہیں ہو رہی کہ آپ سے نکل جائیں گی. یار میں نے اس مہینے نہ لی تو اگلے مہینے اس نے 40 لاکھ کا ہو جانا ہے, وہ والا کوئی سین نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو حالات ہیں دسمبر تک تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے یار, میں کہتا ہوں فروری تک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں بتا رہا ہوں 6 مہینے تو آپ کو پتہ ہے کیسے. آپ کے 20 لاکھ کا پلاٹ ہے, 10 لاکھ ہیں آپ کے پاس, 10 لاکھ اور جمع کر کے یار وہ 20 لاکھ والا لے لو, پوزیشنیبل لے لو, آن دا اسپاٹ لو فوراً, ٹھیک ہے. گھر آپ نے 10 سال بعد بنانا ہے, 15 سال بعد بنانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پوزیشنیبل موقع پہ چیز موجود ہو. یا بنا لے تو فائدے میں ہے, کہ پلاٹ رکھے تو فائدے میں, ذرا یہ بھی بتائیں. یہ دونوں الگ چیز ہیں. میرے پاس بجٹ ہی نہیں ہے, میں کیسے بناؤں؟ چلیں بجٹ ہے, وہ اگر اس کے پاس بجٹ ہے تو فوراً بغیر سوچے بنائے. میرے بھائی بجٹ ہے تو فوراً بنانا چاہیے. مٹیریل کاسٹ بھی دیکھیں, میں نے سیمنٹ کی آپ کو مثال دی نا, جی, سریا بھی اسی طرح ہے. آپ کا بجری, ریت, جو چیزیں لگنی ہیں وہاں پہ, وہ تو اسی طرح ریٹ بڑھ رہے ہیں. اگر بجٹ ہے تو فوراً بناؤ, ٹھیک ہے, فوراً بنا کے یا رینٹ پہ دے دیا, خود رہ لیا, جو بھی, پھر وہ بات کی بات ہے. چھوڑ, اگر بجٹ نہیں ہے تو پھر میں نے جو اب بتایا, پلاٹ ہے تو رکھ لو, بس بات ختم. جب بجٹ ہوا انشاءاللہ آرام سے بنا لوں گا. سب سے پہلے ضروری تو پلاٹ ہے نا, آپ کے پاس اپنا پلاٹ ہو, پھر ہی یہ دوسرا کام. اور آپ کو پتا بھی ہو کہ یار اس کا این او سی ہے, سب کچھ این او سی ہے. چلے این او سی نہیں ہے, این او سی نہیں ہے, رجسٹری انتقال والا پلاٹ ہے, ایسا ہی مجھے موقع پہ پتا ہے, وہ شوال میرا پلاٹ ہے اس گلی میں, وہ سامنے, بات ختم. لیگل ہے ہر چیز, لیگل ہے. تو اچھا, اب حالات بدل گئے, اب لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, پراپر ورکنگ کر رہے ہیں, نالج ہے لوگوں کے پاس, ایگزیکٹلی. پھر آ کے یوٹیوب ہر جگہ سے وہ ریسرچ کر کے آتے ہیں, پھر آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب وہ والا سین نہیں ہے کہ میں نے 80,000 کی فائل لے لی, ماہانہ قسط 6,000 روپے. میں ایک بڑے مزے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا فضل بھائی, جس میں ایڈ کی پیروڈی کی تھی کہ کس طرح سے اشتہار بنتے ہیں. اچھا, تو وہ ریئل اسٹیٹ کے جو آپ ٹی وی ایڈس کی میں بات کروں گا, جو آپ دیکھتے ہیں نا خاص کر, تو بچہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے اور باپ نے ایسے کیا ہوا ہے, اور وہ بچہ اس کی طرف آتا ہے اور وہ اٹھاتا ہے اور گھماتا ہے نا, بالکل. اور ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پوزیشنیبل پلاٹس, کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل بوتھ آر اویلیبل. یہ لائن آ رہی ہے اوپر, اور ساتھ وائس اوور بھی چل رہا ہے صحیح ڈیپ سا. پھر جو ہے وہ ماں خوش ہو کے تالی بجا رہی ہے, اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ پرسکون ماحول. وہ تو وہ جو پیروڈی کر رہا تھا وہ کہتے ہیں وہ دکھاؤ, ماحول دکھاؤ ہمیں, کیا بچہ بھاگ کے آ رہا ہے, تو پلاٹ کہاں ہے میرا جو میں خریدوں گا, وہ روڈز کہاں ہیں جو آپ نے بنائی ہیں, وہ بلڈنگز کہاں ہیں جو کمرشل کی آپ بات کر رہے ہو کہ آپ اپارٹمنٹ بھی خرید سکتے ہو. تو یہ جو لڑکی ہے وہ کرسی یا صوفے پہ جو ہے وہ ہاتھ بس رہی ہے, تالی بجانا, تالی بھی بجا, وہ سلو موشن میں تالی بجا. کہاں ہے ہمارا پروجیکٹ؟
تو یہ بڑا اچھا زبردست بولا تھا کہ یار لوگ اب وہ نہیں رہے. نہیں اب چینج ہو گیا. ریسرچ اب اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ لوکیشن بڑی میٹر کرتی ہے. اچھا پوزیشنیبل پلاٹ ہے آپ کے پاس, رجسٹری انتقال ہے, لیکن لوکیشن اچھی نہیں ہے. لوکیشن وہ چکری کے اینڈ پہ, آپ کیسے گھر بناؤ گے وہاں پہ, چلو قبضے والا ہے, لیکن گھر کیسے بناؤ گے وہاں؟ انٹرچینج بھی دے دیا آپ نے. اچھا انٹرچینج بھی ہو گیا. وہاں جانور نہیں آتے, جانور ڈرتے ہیں کہ اگر ہم چلے گئے تو واپس کیسے آئیں گے, پیاسے آئیں گے, کچھ ملے گا کھانے کو. تو انسان تو وہاں بڑی دور کی بات ہے. لوکیشن بڑی میٹر کرتی ہے, لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے. ایسا ہے. اور ریسرچ ضروری ہے. آپ کے ارد گرد کوئک ہو چکے ہیں بہت ایسی سوسائٹیز ہیں کہ جو آسان پیمنٹ پلان کے ساتھ اور فلیکسیبل پیمنٹ پلان, سستی, پوزیشنیبل, سب چیزیں کلیئر, این او سی کلیئر آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بس یہ لوگوں پہ چھوڑ دیں پھر ہم. بالکل وہ لازمی بات ہے, وہ خود ہی سمجھ کے انویسٹ کریں گے اور اسی جگہ کریں گے جو آپ نے بتایا. فضل صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کوشش ہوگی آپ ہی سے بات ہو اور اچھی ریکمنڈیشنز آپ دیں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, اور آئی ہوپ آپ نے بھی ایز این آڈینس کچھ پرسیو کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ آپ نے ایبزارب کیا ہوگا اس پوڈ کاسٹ سے کہ کیا خطرات لاحق ہوتے ہیں لوگوں کو, اور جب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا نقصان ان کو ہوتا ہے اور کس وجہ سے نقصان ہوتا ہے. تو وہ بڑا زبردست طریقے سے فضل صاحب نے بتایا. تو انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ. مجھے اور فضل خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.